ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کچھ بھی اور دستیاب نہیں ہوتا تو اس وقت ہمارا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو بد امنی، بے سکونی اور نفسا نفسی کا عالم چھایا ہوا ہے نا، اس کی ایک بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دکھاوے کی زندگی جیتے ہیں اور دوسروں کی طرف دیکھ کے ہم لوگ اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر دوسرے کا منہ لال ہے نا تو اپنا چاہے ہمیں تھپڑ مار مار کے ہی لال کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن لال ضرور کرتے ہیں کہ بھی اس کی چیز جو ہے وہ بلش کر رہی ہیں تو ہمیں بھی کسی سے کم تر نہ سمجھا جائے۔ اپنی پلیٹ میں پڑا ہوا لڈو نا انسان کو ہمیشہ تھوڑا ہی لگتا ہے اور دوسرے کی پلیٹ میں پڑا ہوا لڈو ہمیشہ اٹریکٹیو ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش جو ہے وہ دن رات طول پکڑتی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے جو سوشل ایشوز ہیں یا یہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، ان لوگوں کے جو رویے ہیں اور پاکستانیوں کو یہاں پہ آنے والے نئے پاکستانیوں کو جو پرابلمز یہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں یا ان کی زندگی میں کون سے حالات و واقعات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو پرابلمز ہیں نا ان کو آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہے نا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم لوگ بھی یہاں پہ بیرون ملک آ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ یو کے میں ہی آئیں، کہیں پہ بھی کسی بھی بیرون ملک چلے جائیں، حالات و واقعات، تجربات اور زندگی کے جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں نا وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، 19-20 کا ہی بس فرق ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو شیئر کرنے کا مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے کہ بھی دوسرے ان چیزوں سے نا سبق حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی میں یہی تجربات کریں اور جب ساری زندگی گزر جائے، روپیہ پیسہ لٹ جائے اور اپنی انویسٹمنٹ اس کو بھی خراب کر دیں، گھر والوں کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ، ان کی بنائی ہوئی جائیداد، ان کا بنا بنایا جو بزنس ہے اس کو لوگ سیل کر کے یہاں پہ بیرون ملک آتے ہیں اور آنے کے بعد جب ان کو مطلب جب کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ لیتی ہے تو پھر ہی وہ واپس جاتی ہے۔ ان تجربات سے بچانے کے لیے یہ لوگوں کے جو واقعات ہیں نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن ان میں جو ہے وہ تھوڑی بہت تبدیلی کر لی جاتی ہے، نیمز وغیرہ لوگوں کے چینج کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ولنگ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ جو بیتا ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ نہ بیتے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا آلٹریشن کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے اندر سے کہ بھی دوسرے جو ہیں نا وہ ان تکالیف سے بچ جائیں اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ آسانی کی طرف جائیں۔ میری ممکنہ حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی جو پرائیویسی ہے نا، یعنی کہ صرف بات جو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا جو لبے لباب ہے نا وہ، یعنی کہ جو لیسن ہے آپ لوگوں کو پہنچانا، وہ مقصد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ شیئر کی جائے، کسی کا اصل نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ لوگ اس کی زندگی کا مطلب جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ جاننے والے ہوں گے کہ ہاں بھی فلاں بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، تو وہ یہ پہچان لے کہ بھی یہ اس کی جو آپ بیتی ہے یا اس کی جو زندگی کی سٹوری ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو کہ اپنے ڈھیر سارے پیسے اجاڑ کے اور ان کو انویسٹ کر کے یہاں پہ بیرون ملک آتے ہیں سیٹلمنٹ کے چکروں میں، ان کے بارے میں ایکسپیرینسز شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہوں نا وہ یہ ہے کہ بھی یہاں پہ بیرون ملک اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے سے پہلے آپ لوگ 10,000 سو مرتبہ سوچیں، اور اس کی مثال میں ایسے ہی دیتی ہوں کہ بھی آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اندھیرے کمرے میں کھڑے ہو کے آنکھوں کے اوپر ایک کالی پٹی باندھنی ہے اور اپنا جو نشانہ ہے نا وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوں آپ، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اندھیرے میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اوپر سے کمرہ بھی اندھیرا ہو اور آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی ہو، تو ایسی صورتحال میں آپ لوگ کس طرح سے نشانہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگا سکتے ہیں۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اب موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری جو بچیاں ہیں نا ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ کہیں بیرون ملک جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتی ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ یا تو ان کو اسٹڈی ویزا کے اوپر بھیج دیا جائے یا کیا ہے کہ بھی ان کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ کر دی جائے جو کہ پہلے آلریڈی بیرون ملک مقیم ہے اور اس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی بھی ہو۔ یہ بہت ہی ایک آسان اور ایک سستا مطلب روٹ ہے جس کے ذریعے کہ لڑکیاں یہاں پہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھی یہاں پہ نا مطلب بیرون ملک میں
تقریباً 95% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی مفاد کی خاطر، اپنے بچوں کی کوئی برائیاں چھپانے کے لیے، یا ان کے جو لوپ ہولز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے، اور اگر میں بہت ہی سمپل الفاظ میں کہوں نا تو وہ یہ ہے کہ بھی اپنے گھر میں ایک سستی اور مفت کی نوکرانی لانے کے لیے نا وہ اپنے بچوں کی شادیاں پاکستان میں کرتے ہیں، اور وہاں سے پاکستان سے بہو لانے کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ بھی فری کی ایک نوکرانی ملتی ہے جو کہ چپ چاپ سر پھینک کے گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے، باہر جا کے نوکری بھی کر کے آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو نکمہ نکھٹو اور عیبوں سے بھرپور لڑکا ہوتا ہے نا اس کی عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتی ہے۔ اب آدھی سے زیادہ زندگی تو ان لڑکیوں کی یہاں پہ آنے کے بعد اس چیز کو ہی فگر آؤٹ کرنے میں لگ جاتی ہیں، ایک نیا کلچر ہوتا ہے، نئی سوسائٹی ہوتی ہے، نیا معاشرہ ہوتا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک نئے ماحول میں آ کے موو آن کس طرح سے کرنا ہے اتنی جلدی سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو فیملی یعنی کہ میں یو کے کی ہی بات کروں گی، یو کے کی فیملی پاکستان سے بہو لے کر آتی ہے نا تو وہ اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، اور ساس سسر کی خدمتیں بھی یہاں پہ کروائی جاتی ہیں، گھر کے سارے کام بھی کروائے جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ لوگ کہہ لیں کہ بھی چلو مشینیں یہاں پہ کام کرتی ہیں، کپڑے بھی مشین نے دھو دیے، برتن بھی ڈش واشر میں دھل گئے، اور کھانا بنانے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن سٹل کام کام ہی ہوتا ہے، اور ایک ڈیوٹی جو کہ آپ کے سر پہ لاد دی جاتی ہے نا اس کو پورا کرنے میں انسان کو ڈھیر ساری ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ رہنے والے جو بھی پاکستانی فیملیز ہیں نا وہ موسٹلی ان کے لڑکے گمراہی کے راستوں پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنے لڑکوں کو تو انہیں پہلے مطلب جب وقت ہوتا ہے ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، ان کو سیدھے راستے کی طرف چلانا ہوتا ہے، وہ وقت تو یہ لوگ خود پیسہ اکٹھا کرنے کے چکروں میں گزار دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بھی اب بالکل ہی تیر جو ہے نا وہ کمان سے نکل چکا ہے، لڑکا ہاتھ سے جا چکا ہے، اب یہ نہ ہو کہ کہیں کسی گوری کے ساتھ شادی کر کے اسے لا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دے، تو چونکہ مطلب جائیداد وغیرہ کا اور بینک بیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس کے چکروں میں یا وہ لالچ دیتے ہوئے، وہ دھمکیاں دیتے ہوئے وہ لڑکے کو اس چیز پہ آمادہ کر لیتے ہیں کہ بھی شادی ہماری پسند سے ہوگی، لڑکی پاکستان سے آئے گی، یہاں پہ رہتے ہوئے تم نے جو سی دوستیاں نبھانی ہیں نا وہ نبھاتے رہو، اور اپنی دوستیوں کو گھر سے باہر کی حد تک ہی رکھنا، گھر میں بہو وہی آئے گی جو کہ ماں باپ کی پسند کی ہوگی۔ اور لڑکے موسٹلی اس چیز کے اوپر ایگری ہو جاتے ہیں کہ بھی چلو ہم دوستیاں باہر نبھا لیں گے، تو چونکہ اب زمین جائیداد اور جتنی بھی دولت ہے وہ تو لینی ہے نا، اب جائیداد میں حصہ لینا ہے، تو اس کے لیے ماں باپ کی جو بات ہے نا ان کی زندگی کی حد تک مان لی جاتی ہے۔ اب جی پاکستان میں نا سرگودا کی ایک لڑکی تھی، اور اس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی کرے گی تو کسی نہ کسی بیرون ملک ہی کرے گی، اور موسٹلی یہی اس کی ڈیمانڈز میں تھا کہ بھی وہ شادی یو کے میں کرنا چاہتی تھی، اور گھر والے کافی امیر تھے، تو اس وجہ سے کیا کہ بھی بہت سارے رشتے نا گھر والوں نے دیکھنے کی پاکستان میں کوشش کی، لیکن لڑکی کی چونکہ اب یہ ڈیمانڈ تھی، اس کے دماغ میں نا ایک فطور سا بیٹھ چکا تھا کہ اگر میں بیرون ملک جاؤں گی تو وہاں پہ آزادی ہوگی، وہاں پہ میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی سکوں گی، اور یہ جو سسرالیوں کے جھنجھٹ ہوتے ہیں نا ان سے میری جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ اب جی چونکہ شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور لڑکی کی ڈیمانڈ یعنی کہ وہ اس چیز کے اوپر بس ضد تھی، والدین نے اس کے آگے ہتھیار مانتے ہوئے ایک جو لڑکا تھا نا وہ یو کے کا رہنے والا تھا، اور اس کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی تھی، لیکن وہ لڑکی سے کوئی کہہ لیں 10 سال بڑا ہوگا، اور پاکستان میں ہی اس کی فیملی، لڑکی کی فیملی جو تھی نا وہ پاکستان میں مقیم تھی، لیکن یہ تو اس کی مطلب لڑکی کو اور بھی زیادہ ایڈوانٹیج لگا کہ جو گھر والے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، لڑکا ایک اکیلا مجھے وہاں پہ ملے گا، نہ مطلب گھر والوں سے علیحدہ کرنے کے جھنجھٹ ہوں گے، نہ وہاں جا کے سسرالیوں کا کوئی شور شرابہ ہوگا، تو اس نے نا بس کر کر آ کے نا کسی طریقے سے لڑکی نے اپنی شادی وہیں پہ اسی لڑکے کے ساتھ کر لی جو کہ یہاں پہ یو کے میں مقیم تھا۔ اب وہ لڑکی شادی کرنے کے بعد یہاں پہ آ گئی، آنے کے بعد اب یہاں پہ ایک نیا جو سٹوری ہے نا وہ کھل کے سامنے آئی کہ لڑکے کی آلریڈی باہر جو تھی نا وہ دوستیاں تھیں، اور چونکہ گھر والوں کا اوپر کوئی روب دبدبا نہیں تھا، ماں اور باپ تو پاکستان میں تھے جو کہ اس کو کوئی روکا ٹوکی کرتے یا وہ ان کی کوئی شکایت وغیرہ جو ہے نا ان کے بیٹے کی ان کے سامنے رکھتی، اور جب بھی وہ اپنے گھر والوں کو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی تھی تو گھر والے آگے سے یہ کہتے تھے کہ بھی چونکہ یہ تمہاری ڈیمانڈ تھی
اور تمہارے ہی کہنے کے اوپر ہم نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ لڑکے کے جو گھریلو حالات ہیں یعنی کہ جو مالی حالات ہیں پاکستان میں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پھر جی اب کسی نہ کسی طریقے سے کر کے لڑکی نے چونکہ شادی کے لیے حامی خود سے بھری تھی، گھر والوں کو بھی ایگری کیا تھا، تو جی اب وہ بڑے ہی مشکل حالات میں جو ہے نا وہ یہاں پہ یو کے میں زندگی گزار رہی ہے۔ شوہر کی باہر دوستیاں بھی چل رہی ہیں، وہ راتوں کو لیٹ واپس گھر آتا ہے اور بیوی کو صرف اسی حد تک اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ماں باپ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی تمہاری کسی پاکستانی لڑکی سے ہوگی، چونکہ وہ خود بھی پاکستانی تھا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مطلب انسان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور گھر والوں کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے پاکستانی لڑکوں کے اوپر، چاہے وہ برٹش ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے گھر والوں کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے اس لڑکے نے اس پاکستانی یعنی کہ سرگودا کی لڑکی کے ساتھ شادی تو کر لی، لیکن جو اس کی گندی عادتیں تھیں نا، کہ بھی اس کی جو فرینڈ شپس وغیرہ چل رہی تھیں وہ سٹل اسی طرح سے ساری زندگی کنٹینیو رہیں۔ پیسہ وغیرہ تو وہ کوئی اتنا خاص کما نہیں رہا تھا، پاکستان میں بھی گھر والوں یعنی کہ لڑکے کے گھر والوں کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، اور پھر مجبوراً کیا کہ بھی لڑکی کے سامنے اب دو ہی راستے تھے کہ یا تو وہ خود یہاں پہ جاب کرے اور یہاں پہ کچھ پیسے وغیرہ کمائے، اور دوسرا راستہ یہ تھا چونکہ پاکستان میں لڑکی کے گھر والے کافی امیر تھے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتایا کرتی تھی کہ بھی اس کا شوہر کوئی اتنے خاص پیسے نہیں کماتا ہے۔ بعض اوقات تو گھر کا کرایہ دینے کے لیے بھی اس کو جو پیسے تھے نا وہ اپنے والدین سے پاکستان سے منگوانے پڑتے تھے، اور والدین صرف اور صرف اس مجبوری میں کہ اب بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور چونکہ اب گھر تو بسانا ہے، کیونکہ لڑکی نے اپنی پسند کے مطابق شادی کی ہے، اس کی یہ ڈیمانڈ تھی، اور پلس یہ کہ اگر اب اس کی ہم ڈائیورس کرواتے ہیں تو اب دوسرا رشتہ ڈھونڈنا اور بھی زیادہ مشکل کام ہوگا۔ ایک تو لڑکی کی ایج پہلے ہی زیادہ ہو چکی تھی، اور دوسرا اب اگر طلاق کا دھبا لگ گیا تو پھر دوبارہ سے رشتہ ہونا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے مجبوری میں اب لڑکی کے جو والدین ہیں نا، جو بھی لڑکی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں یا جو بھی پیسوں کی مشکلات ہوتی ہیں نا، مالی مشکلات اور گھر کے جو اخراجات وغیرہ پورے کرنے کے لیے اس کا مہینے کا خرچہ کم ہوتا ہے نا، تو وہ جاب کرنے کے بجائے کیا کہ اس کے اب فادر نے یہ کہا ہے کہ بھی تم مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں ہر مہینے کے نا کچھ پیسے بھیج دیا کروں گا۔ تو بیرون ملک شادیاں چاہے آپ کسی فیملی کو دیکھ کے مطلب کہ بھی پوری کی پوری فیملی وہاں پہ یو کے میں سیٹل ڈاؤن ہے اور مطلب کہ بھی لڑکا وہاں پہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہی ہوگا، یا ایک اکیلے لڑکے کے ساتھ آپ لوگ شادی کر دیں، دونوں صورتوں میں یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ کو مور دین 70-80% جو ہے نا وہ دھوکہ ہی ملے گا، کیونکہ یہاں پہ انسان جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ یو کے میں رہتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ موسٹلی انسان جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اندر سے ویسے بالکل نہیں ہوتے۔ بہت ڈھیر سارے انسیڈنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، اور کئی ایک سے جو واقعات تھے وہ یہاں پہ ریئل بھی تھے، ایسے لوگوں کو سزا بھی ملی، ان فیملیز کو جو کہ اپنی بہوؤں کو پاکستان سے لا کے یہاں پہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو کہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان سے دن رات جو تھا نا وہ کام کروایا کرتے تھے۔ تو ایسے کئی ایک فیملیز کو یہاں پہ سزائیں بھی ملی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایکسپوز نہیں ہو سکے یا مطلب کہہ لیں کہ بھی لڑکیاں کمپرومائزنگ کی سچویشن میں چلی گئیں، تو ایسے لوگوں کا کیا ہے کہ بھی ان کی جو بہویں ہیں وہ اپنی زبان نہیں کھولتی ہیں۔ گھر بسانے کے چکروں میں اور ماں باپ کی عزت قائم رکھنے کے جو ڈر ہوتا ہے نا کہ بھی مطلب اگر ہم طلاق لے لیں گے یا گھر بس نہیں سکے گا، یا لوگ جو فیملی کے ادر ممبرانز ہیں جیسے کہ خالہ، پھپھی، تایا، ماموں اور دیگر افراد، وہ لوگ باتیں کریں گے کہ بھی شادی تو بڑی ہی دھوم دھام سے بیرون ملک کی تھی اور ہم لوگوں کے سامنے بڑا روب اور دبدبہ بھی دکھایا تھا، لیکن کچھ ہی سالوں میں جو ہے وہ شادی ناکام ہو گئی اور لڑکی دوبارہ سے واپس آ گئی۔ اب اس تانے سے بچنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک فیملی پریشر میں یا ایک معاشرتی پریشر میں آتے ہوئے لڑکیاں یہاں پہ ساری زندگی جو ہے نا وہ دب دبا کے یا اپنی زندگی گھٹ کے جیتی چلی جاتی ہیں، اور جو سسرالیوں کی طرف سے ہونے والے ظلم، زیادتیاں اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ بھی ٹارچرزم ہوتی ہے نا، اس کو برداشت کر کے آگے زندگی چلاتی رہتی ہیں۔ تو کسی بھی بیرون ملک اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچیں۔ اب یہ چکر صرف بیٹیوں کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے بیٹوں کی بھی شادیاں اگر آپ نے بیرون ملک کرنی ہیں تو اس میں بھی آپ کو بڑی ہی احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ جو چکر پہلے یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ، پاکستان سے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ چلا کرتے تھے نا،
اب اسی طرح سے اس سے ملتے جلتے واقعات اب یہاں پہ پاکستانی لڑکوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ بیویاں بڑی منہ زور ہوتی ہیں، یہاں کی برٹش بورن ہوتی ہیں، ان کو یہاں پہ اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، اور شوہر کو صرف اور صرف ایک لیبل کے طور پہ انہوں نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھی فیصلہ لیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے لیں، اور کیونکہ زندگی آپ کی ہے، آپ لوگوں نے خود سے جینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھ کے دیکھا دیکھی اپنے گلے میں کوئی ایک ایسی گھنٹی آپ لوگ باندھ لیں جس سے کہ بجانا پھر بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔